آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے شہری علاقوں میں ہجرت۔ اب شہری علاقوں میں جب ہجرت ہوتی ہے تو دیہی علاقوں سے یقیناً شہری علاقوں کی طرف کا سفر ہوتا ہے، اور اب دیہی آبادی جو ہے جب شہری علاقوں میں آتی ہے اور سفر کرتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ صحت کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت ساری کہنا چاہیے کہ پانی کے، سیوریج کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب اس طرح سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آباد کاری بڑھ جاتی ہے، جب آباد کاری بڑھتی ہے تو ان کی آباد کاری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف ڈومیسٹکلی نہیں ہوتے، یہ اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی تو یہ وہاں بھی بہت سارا مسائل کریٹ کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنی پالیسی بدلنی پڑتی ہے۔ جب پالیسی بدلتے ہیں تو آلموسٹ جب آپ باہر سے واپس اپنے ملک آتے ہیں تو آلموسٹ آپ کے ملک کے پاس تو ویسی پالیسیز نہیں ہوتی، تو یہ تمام معاملات آپ کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بتانے کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ شہری علاقوں میں اگر ہم ہجرت کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر آباد کاری بڑھنے لگتی ہے، وہاں کی معاشی منڈی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، آپ سستے ویجز پہ بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان سے کام لینا ہے، تو وہ ایک نیا پرابلم آپ کے لیے کریٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف جو سفر کیا جاتا ہے اس سفر میں بہت زیادہ معاملات آپ کے گڑبڑ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دہ منظر ہوتا ہے آپ کے لیے وہ۔ اب کیا ہوتا ہے جی، معاشی نقصان ہوتا ہے اور اس کے اثرات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ معاشی نقصان کیا ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں زمینیں ہوتی ہیں، آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں، کھیت کھلیان لگا سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں سے ہجرت کر کے شہر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو شہر میں رہنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ آپ وہاں اپنے گاؤں میں رہ کر بھی بہت زیادہ اکنامیکل بینیفٹس کما سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ سوچا کہ جی میں باہر چلا جاؤں گا تو وہاں میرے جو اکنامیکل بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے۔ اس صورت میں کیا ہوا، آپ کو نقصان کا باعث بنے، اور اس سے کیا ہوا، بہت سارا آپ کو معاشی نقصان ہوا۔ آپ یہاں آ گئے، یہاں کے آپ نے کیا کیا، آپ کے خرچے بھی بڑھ گئے، آپ نے خرچے بھی بڑھا دیے، آپ کے خرچے بڑھ گئے، آپ کی چیزیں بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملا۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جب آپ ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیسے نقصان دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اسی طرح اگر ہم انٹرنیشنلی بھی بات کریں تو انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ پرابلم بنتی بھی ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں سے وہاں ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو معاشی، اب جو اپنے ملک میں کما سکتے تھے آپ وہ کسی اور ملک کو سروسز دے دیتے ہیں، انتہائی کم قیمت کے اوپر آپ اس کو سروسز دے دیتے ہیں، جب اس کی تو کم قیمت ہے کیونکہ آپ کو تو قیمت زیادہ لگ رہی ہے لیکن وہ قیمت اس کے لیے تو کم ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک ہاؤس میڈ رکھتے ہیں تو ہاؤس میڈ کو آپ 2000 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں اور بینگ اے انجینئر ہیں اور وہاں جا کے آپ کی 5000 یا 4000 کی سیلری لگ جاتی ہے تو آپ کی کیا کنڈیشن ہو گئی، آپ کی یہاں کی جو میڈ ہے اس کی کنڈیشن کے برابر آپ کو پے مل رہی ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی سکلز بیچ رہے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں سمجھانا ضروری ہے کہ جب شہری علاقوں سے سفر کیا جاتا ہے، دیہی علاقوں سے سفر کیا جاتا ہے شہری علاقوں کی طرف، تو وہاں بھی آپ اپنا معاشی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، معاشی پیداوار کی تباہلی کا یوں مثال لیتے ہیں کہ جب ہم نے زمینیں ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کو ایز اٹ از لیو کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیو کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں تو یہ تمام معاملات کیا کرتے ہیں، یہ تمام معاملات ہمارے لیے بہت زیادہ ڈسٹرکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسٹرکشن کیا ہوتی ہے تو ڈسٹرکشن بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا، کیسے ٹھیک کیا جائے گا کہ آپ کی پیداوار کو تباہ کر دیا جاتا ہے جب آپ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں یا اپنی ولیج کو چھوڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ اپنے وسائل کو تباہ کر دیتے ہیں، تباہ حالی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنٹریز کے اندر جب آپ کنٹری ٹو کنٹری مائیگریشن کرتے ہیں یا ڈومیسٹکلی مائیگریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آپ کی معاشی پیداواری کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ گاؤں میں رہ کے بہت اچھا پیداوار کر سکتے تھے لیکن آپ نے شہری زندگی کو ترجیح دی، تو اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس، آپ پیداوار تو آج بھی کر رہے ہیں لیکن آپ پیداوار کسی اور کے ماتحت کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے ماتحت نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملیں گے، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہوں یا معاشرتی لحاظ سے ہوں، وہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔
اب کیا ہوتا ہے، آپ کے جو کھیت کھلیان تھے، جو چیزیں تھیں، ان سے کیا حاصل ہو رہا تھا، ان سے ہمیں مالی سرمایہ حاصل ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوا، وہ سرمایہ ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس سرمایہ کو جب ہم حاصل نہیں کر پا رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں۔ پرابلمس کیسے کریٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے مالی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بھائی نہ آپ کے پاس کھیت ہو رہی ہے، نہ فصل ہو رہی ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی پیداواری ایسی صلاحیت آپ اپنی استعمال کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ شہر آ بھی گئے ہیں تو آپ کوئی بھی اپنی صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہے، آپ کسی اور کی ماتحت ہو کر اس کی صلاحیتوں کے ساتھ حصہ جڑ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا معاشی بدحالی کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ معاشی بدحالی جو ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب آپ ڈومیسٹک اور انٹر ڈومیسٹک مائگریشنز کرتے ہیں۔ اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جس ایرا میں رہتے ہیں وہاں ہم اپنی زیادہ پروڈکٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم کسی اور جگہ مائگریٹ کریں۔ کیونکہ مائگریٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے مائگریٹ کرنے سے آپ کو فیسیلیٹیشن اویل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اگر یہ فیسیلیٹیشن آپ کو اسی علاقے میں پرووائڈ کر دی جائے تو یہ آپ کے لیے کافی بیٹر رزلٹ بھی کریٹ کرتا ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتا ہے۔ کیونکہ آپ جس جگہ رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں آپ کے جیسے لوگ رہتے ہیں اور آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے والے، آپ کی زبان کو سمجھنے والے، آپ کی کمیونیکیشن کو سمجھنے والے، تو آپ وہاں بہت اچھے سے اپنا معاشی وقار بلند کر سکتے ہیں اور معاشی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں، سدھار کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم ہجرت تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہجرت کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حدود سے تجاوز ایسے کر جاتے ہیں کہ ہم جو بھی معاشی اقدار ہوتا ہے اس معاشی اقدار کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کتنی لمٹ میں مائگریشن کرنی ہے، ہم ان لمیٹڈ مائگریشن کر لیتے ہیں، کوئی حدود کا تعین نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہیں۔ اور اس سے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم ضرورت سے زیادہ ہجرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ہجرت تو کر گئے، لیکن ایک وقت پہ کہیں پالیسی بدلی، کسی ملک نے پالیسی بدل دی، کسی چیز نے پالیسی بدل دی، تو آپ کے لیے کیا ہوا، آپ کو ریورس اپنے جگہ آنا پڑتا ہے۔ جب اپنے جگہ ریورس آئیں گے تو آلموسٹ وہاں پہ اتنی ریسورسز تھی نہیں، تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈیمیج ہونے کی کنڈیشنز میں جانا پڑتا ہے۔ پھر آپ ایموشنلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، کنفلکٹ آ جاتا ہے۔ پھر کنفلکٹ کیا آتا ہے، اس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ہمیں تباہ حالی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں مقرر کرنا چاہتے ہیں تباہ حالی کی طرف، تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہمارے لیے کافی پرابلمس کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ معاملات جو ہیں ان کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اچھے سے ریزالو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں ریزالو کرنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں بات کرتے ہیں معاشی بہتری کی یا معاشی صلاحیت کو اچیو کرنے کی، تو سمپل سی بات ہے کہ معاشی صلاحیت جب ہم اچیو کرتے ہیں تو کیسے اچیو کرتے ہیں کہ ہم جس معیار میں رہتے ہیں، جس مدار میں رہتے ہیں، وہاں رہ کے اگر ہم اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زندگی میں کافی اچیومنٹ دیتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی اور نئے علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں۔ کیونکہ وہاں جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا استعمال تو کرے گا، لیکن وہ آپ کی صلاحیتوں کو پرکھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کی ایک لمٹ ہوگی، وہ لمٹ کے اندر ہی اپنا معاشی جسے کہتے ہیں بینیفٹ اچیو کرے گا۔